یہ ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت بدترین معاشی حالات ہیں اور مہنگائی ہے کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور حکومت کے اقدامات اس میں جو ہے وہ جلتی میں تیلی کا کام کر رہے ہیں، پیٹرول چھڑک رہے ہیں، بلکہ پیٹرول بم چھڑک رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، جس کے نتیجے میں صورتحال بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کا یہ اقدام کہ یہ پیٹرولیم کی قیمت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، یہ عوام کے ساتھ سراسر زیادتی ہے اور یہ مجرمانہ اقدامات ہیں جو حکومت کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرول کی جو اس وقت قیمت انہوں نے متعین کی ہوئی ہے وہ 415 روپے ہے۔ 415 روپے میں سے جو ایکس ریفائنری قیمت ہے وہ 271 روپے بنتی ہے اس وقت بھی، یعنی ان حالات میں بھی کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بہت زیادہ ہیں، اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ایکس ریفائنری جو قیمت بنتی ہے وہ 271 روپے ہے، اور اس میں پھر 117 اور پلس 2.5 دو لیویز ہیں، تو 117 روپے کی جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے یہ انتہائی ناجائز ہے۔ اور ان حالات میں بجائے اس کے کہ اس لیوی کو ختم کیا جاتا، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ لیوی بڑھائیں گے، اور اس کمٹمنٹ کا خمیازہ پوری پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی بڑھی ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہی، ہر چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ درمیان میں اگر یہ کچھ قیمت کم بھی کرتے ہیں تو کرائے کم نہیں ہوتے، جو مہنگائی ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ گورننس نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے حکومت کا۔ یہ اربوں روپے کے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو اشتہارات چچا اور بھتیجی کے چلتے ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان کے حالات نہیں بدلتے بلکہ اور ہم پر بوجھ پڑتا ہے۔ یہ پیسے بھی پاکستانی قوم ادا کرتی ہے ان کی تشہیر کے، لیکن اس میں جو تاثر دیا جاتا ہے کہ بہت کام ہو رہا ہے اور ہم بہت خدمت کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹ پر مشتمل ہے، دھوکے پر مشتمل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹرول کی اس قیمت کو فوری طور پر کم ہونا چاہیے اور اس لیوی کو بالکل ختم ہونا چاہیے۔ لیوی کیا ہے؟ اس لیوی کا پیٹرولیم قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ ٹیکس ہے جس کے لیے قانون سازی کی بھی ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لگایا گیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی ریفائنریز کو یہ اپ گریڈ کریں گے، اپنی پیٹرولیم کی جو ریفائن کرنے کی صلاحیت ہے اس کو بڑھائیں گے، تاکہ ہم مختلف جگہوں سے پیٹرول کمپیٹیٹیو ریٹ پر لے کر پاکستان میں سستا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ استعمال کر سکیں، اس کی بائی پروڈکٹس بھی لے سکیں۔ لیکن اس پر کوئی کام نہیں کیا گیا، اور یہ لیوی سیدھا اپنے ٹیکس کے اہداف پورا کرنے میں استعمال کرتے ہیں، وہ اہداف جو اپنی نالائقی کی وجہ سے، اپنی کرپشن کی وجہ سے یہ پورے نہیں کر پا رہے۔ یعنی اگر پاکستان میں ٹیکس کے اہداف پورے نہیں ہو رہے تو پوچھنے کی بات یہ ہے کہ 25-26 ہزار انسانوں پر مشتمل ایک ادارہ ہے ایف بی آر، وہ ایف بی آر کر کیا رہا ہے؟ اگر وہ اہداف پورے نہیں کر رہا، اور آپ بجلی پر، آج ایک رپورٹ آئی ہے اخبار میں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 3 سال میں 19 کھرب روپے پاکستانی قوم سے بجلی کے ٹیکسوں میں وصول کیے گئے۔ ہم تو حیران ہیں کہ یہ فگرز کیسے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے۔ یعنی بجلی کی قیمت تو اپنی جگہ جو پڑ رہی ہے، ٹیکسوں میں وصول کیے گئے، اور یہ سارے پیسے ان کی جو زیادہ سے زیادہ جو اماؤنٹ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے آئی پی پیز مافیا کے پاس چلا جاتا ہے، یا کک بیکس میں چلا جاتا ہے، یا حکومت کی جو اشرافیہ کے عللے تللے ہیں اس میں چلا جاتا ہے۔ اور آپ کو اندازہ کرنا ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا تماشا ہوگا کہ قوم کے اوپر تو یہ پیٹرول بم گرائے جائیں، اور مریم بی بی 11 ارب روپے کا جہاز خریدیں انہی دنوں میں، تو اس کو آپ عیاشی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اور قوم کے ساتھ مذاق نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ 9 کروڑ روپے کی گاڑی آ رہی ہے یوسف رضا گیلانی کے لیے، چیئرمین سینٹ۔ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیا قوم کی خدمت کرتے ہیں جو قوم پر عذاب بنے ہوئے ہیں؟ کہ آپ کے جو ہے وہ مزے اور مستیاں جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور قوم جو ہے بھگتتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیوی ہر صورت میں ختم ہونی چاہیے۔ ڈیزل پہ بھی انہوں نے اب لیوی 50 روپے سے زائد امپوز کر دیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جنگ کے حالات تو خطے میں سب جگہ ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو سب جگہ قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن اگر پڑوسی ملکوں میں ان قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، بنگلہ دیش نہیں کر رہا، انڈیا نہیں کر رہا، اور لوگ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ہی ایسی جگہ ہے کہ جس کے اثرات
خطے کی جنگ پہ پڑ رہے جنگ کے اثرات پاکستان پہ پڑ رہے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں مسائل، لیکن اس موقع پر اگر یہ لیوی ختم کر دی جائے تو قیمت کہاں سے کہاں چلی جائے گی. یہ اس وقت بھی آپ 250 روپے کا پیٹرول پاکستانی قوم کو دے سکتے ہیں اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جب $100 فی بیرل سے جو ہے وہ زیادہ قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور جب یہ قیمتیں کم ہوں گی تو یہ تو قیمت جو ہے وہ 150 سے 200 روپے کی رینج میں آ سکتی ہے، جائز طریقے سے آ سکتی ہے. تو یہ لیوی کیوں امپوز کی ہوئی ہے؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے کہ یہ نااہلی ہے حکمران طبقے کی. تو جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور تو آواز اٹھاتا نہیں ہے. عوام بلبلاتے ہیں یا ہم کوشش کرتے ہیں ترجمانی کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم عید کے بعد ایک بڑی کال دیں، اور وہ ہم ابھی بھی اس پر قائم ہیں، لیکن اس وقت جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے اس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں بہت بڑا احتجاج کریں گے انشاءاللہ 15 تاریخ کو، اور جمعے کا دن ہے. 15 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک بہت بڑا احتجاج کریں گے، میں خود اس میں انشاءاللہ شریک ہوں گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم کی ترجمانی کریں. یہ مذاق اب بہت ہو گیا ہے، تماشا بہت ہو گیا ہے. یہ صرف پیٹرولیم کا مسئلہ نہیں ہے، ایل پی جی کی قیمت میں بھی تقریباً مختلف اگر آپ اس کے پرائسز دیکھیں تو 100% تک اضافہ ہو گیا ہے. 100% تک اضافہ ہو گیا فروری سے لے کر اب تک. تو جبکہ ہمارا ایران کے ساتھ ایل پی جی کا تو آفیشل معاہدہ موجود ہے، تو اثرات کم سے کم ہونے چاہیے تھے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، کسی ایک شعبے میں بھی حکومت کی گورننس اور ان کا انتظام نظر نہیں آتا. گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایل این جی کی کمی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے پاس گیس کے ذخائر ہیں وہ کم ہیں، لیکن جو آئیڈینٹیفائڈ بلاکس ہیں اس کی ایکسپلوریشن حکومت وقت پہ نہیں کر رہی ہے. ہر حکومت اس میں شامل ہے. جو اس کے لیے انوائرمنٹ بنانا ہے کہ انٹرنیشنل بڈنگ ہو، وہ کام نہیں کرتے. بڈنگ ہوتی ہے اور باہر کی کمپنیاں اب آتی نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اپنی ہی گیس کو نہ اس کو نکال پا رہے ہیں نہ استعمال کر پا رہے ہیں. پھر لوڈ شیڈنگ کو پورا کرتے ہیں یہ ایل پی جی، اور ایل پی جی کے سلنڈر مہنگے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو عوام کہاں مر جائیں، کہاں جائیں، کس سے پوچھیں؟ اور اسی کے نتیجے میں ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. پھر انڈسٹری میں پروڈکٹس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. انڈسٹریلسٹ بیچارہ کیا کرے جب اس کو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، جس میں گیس ہے، جس میں بجلی ہے، جس میں پیٹرولیم مصنوعات کی چیزیں ہیں، وہ جب بڑھ جائیں گی تو اس کا ان پٹ جو ہے وہ مہنگا ہو جائے گا. جب ان پٹ مہنگا ہو جائے گا تو پروڈکٹ کی کاسٹ بڑھ جائے گی. جب کاسٹ بڑھ جائے گی تو جب آپ ایکسپورٹ کرنے جائیں گے تو کمپٹیٹو نہیں رہیں گے. لوکل سطح پر بیچیں گے تو لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے، بازار خالی پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کیا تماشا ہے جو حکومت نے مچایا ہوا ہے؟ اس لیے اس پہ خاموش نہیں رہا جا سکتا. ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. انشاءاللہ ہم 15 تاریخ سے اس احتجاج کے اس بڑے سلسلے کو شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ اسلام آباد میں ہم بہت بڑا احتجاج کریں گے، اور ہمارے پاس ہڑتال کا بھی آپشن ہے، ہمارے پاس پہیہ جام کا بھی آپشن ہے، اور ہم سارے آپشن استعمال کریں گے. عوام کے حق پر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. دیکھیں، خود بجلی کے نرخوں میں جس طرح سے ٹیکس لگائے ہوئے، طرح طرح کے نام ہیں. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز یہ وصول کرتے ہیں، اپنی نالائقیوں کا ملبہ ہم پر ڈالتے ہیں. ادر ٹیکس کے نام سے یہ ٹیکس وصول کر رہے ہوتے ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکس یہ وصول کر رہے ہوتے ہیں. فردر ٹیکس کے نام سے لے رہے ہوتے ہیں. پی ایچ ایل کا ایک ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں. طرح طرح کے ٹیکس، فکس چارجز لے رہے ہیں جس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. اور پھر اب یہ ظلم کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف ہمارے وزیر صاحب کل فرما رہے تھے کہ بجلی اتنی سستی ہو جائے گی کہ لوگ جو ہیں دن میں سولر سے استعمال کریں گے اور رات کو بیٹریوں پہ چلائیں گے، بجلی لینے کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور دوسری طرف جو سبسڈی دی ہوئی تھی غریب لوگوں کو 200 یونٹ تک کی، وہ سبسڈی ختم کرنے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے. حالانکہ اس میں بھی سوال موجود ہے کہ 200 والے کے ساتھ ایک معاملہ اور 201 والے کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوتا ہے، اور بل کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اب وہ اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کہاں مر جائیں غریب لوگ. حال یہ ہے کہ پچھلے سال اور اب جو حال ہو گیا ہوگا وہ تو پتہ نہیں. اپنی جگہ جو رپورٹس آئی ہیں اس میں پاکستان میں غربت کی شرح میں کتنے سال میں 40% تک اضافہ ہو گیا ہے. یعنی 33% اضافہ ہوا ہے اوور آل. 21 سے 28 پہ گئی ہے تو 33% اضافہ ہوا. اور اس میں بھی پنجاب میں سب سے زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے، 41%. میں پوچھنا چاہتا ہوں مریم بی بی سے کہ جو آپ کے کروڑوں اور اربوں روپے کے اشتہارات ہیں کہ آپ کی گورننس بہت اچھی ہے،
تو پنجاب میں غربت کی شرح میں 41% اضافہ کیوں ہوا؟ یہ میری رپورٹ تو نہیں ہے، یہ تو انٹرنیشنلی ریسرچ ہو رہی ہے اور تمام ایسے اداروں کی رپورٹ ہے کہ جس کو آپ اتھینٹک کہتے ہیں۔ پنجاب میں زراعت کا شعبہ زبوں حالی کا شکار ہے، 6.54% جو گروتھ تھی وہ 0.5% کے اوپر آ گئی لاسٹ ایئر۔ یہاں کسان کو پیسے نہیں مل رہے، اور آج خبر ہے کہ مارکیٹ میں آٹا مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، کسان کو ان پٹس اس کے بڑھ گئے، اور 3500 روپے کا ریٹ یہ تقریباً کسان کو مار دینے کے مترادف ہے۔ لیکن درمیان میں مڈل مین مافیا جو ہے وہ چل رہا ہے، حکومت کے ساتھ ساز باز ہے، اپنی پسند کی 11 کمپنیوں کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ گندم لیں گے اور یہ اپنی مرضی سے مارکیٹ میں بیچیں گے، اور اس میں سب کا شیئر شامل ہوتا ہے۔ حکومت بریو ذمہ نہیں ہو سکتی، یہ شریف خاندان بریو ذمہ نہیں ہو سکتا۔ شریف خاندان کو جواب دینا پڑے گا اس بات کا کہ یہ پاکستان میں لوٹ مار کا نظام یہ 40-50 سال سے کیا چل رہا ہے۔ آپ آئی پی پیز کے اس مسئلے کو دیکھ لیجئے، کہہ رہے تھے کہ ہم نے آئی پی پیز سے معاہدے ہم ختم کر رہے ہیں۔ او بھائی، یہ تو آئی پی پیز کا پر بات کرنے کے لیے لغاری صاحب تیار نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم دھرنا دیے بیٹھے تھے، یہ کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم آئی پی پیز سے بات کریں۔ یہ ہماری ٹیم کے دونوں لوگ بیٹھے ہوئے جو ان سے نیگوشیٹ کر رہی تھی، اور وہ کہتے تھے اس کو آپ بھول جائیں کہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے اپنا جب پریشر ان کے اوپر ڈالا تب جا کر انہوں نے یہ ایگری کیا کہ ہم بات کریں گے، اور 100 سے زائد آئی پی پیز میں سے انہوں نے صرف 17-18 سے ڈیل کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں فرق پڑا۔ لیکن پھر اس کے بعد ٹائیں فش اپ مدت ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ مدت ختم ہونے کے بعد ساری آئی پی پی سے ڈیل ختم نہیں کریں گے۔ یہاں کرپشن ہوتی ہے، لوٹ مار ہوتی ہیں، کک بیکس ہوتی ہیں، اور اپنی پسند کے لوگ ہوتے ہیں جو حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ انفلوئنس کرتے ہیں، اور مہنگے مہنگے داموں ہمیں بجلی کی جو ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، کیپیسٹی چارجز ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ بجلی پاکستان میں ایکسس ہے، 49,000 تقریباً ہماری اس وقت کیپیسٹی ہے، اور ہماری میکسیمم جو چند گھنٹوں کی سمجھ لیں کہ میکسیمم ہماری جو کنزمپشن ہے وہ 24-25 ہزار میگا واٹ ہے۔ اس ساری صورتحال میں یہ بقیہ جو بجلی کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے، اس کی ایک بڑی اماؤنٹ آئی پی پیز کی ہے جس کو ہم پے کر رہے ہیں۔ تو یہ آئی پی پیز کے ساتھ تو سارے معاہدوں کو نہ صرف ریوائز ہونا چاہیے بلکہ ختم ہونا چاہیے تاکہ کاسٹ کم ہو جائے۔ اور جب یہ مہنگائی بڑھا دیتے ہیں تو لوگ سولر پہ جاتے ہیں، اور یہ سولر کی پالیسی کو بھی ریوائز کر دیتے ہیں۔ ابھی انہوں نے جو فکس چارج 25 میگا واٹ کے اس کے اوپر لگایا ہے کے وی اے پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے جو انہوں نے شروع کر دی ہے فروری سے لے کر اب تک۔ اور پھر وہ ریٹ کے جو 21 روپے کے آپ کو مل رہے تھے وہ اب 8 روپے کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ پہلے جب آپ نیٹ میٹرنگ کرتے تھے تو پہلے یونٹ کو یونٹ سے جو ہے وہ کینسل کیا جاتا تھا، اور جو اس کی وہ ہوتی تھی نیٹ ہوتا تھا اس کے اوپر چارجز لگتے تھے۔ اب انہوں نے سارے کے سارے یونٹ جو آپ کنزیوم کریں گے اس کے اوپر چارجز لگا رہے ہیں۔ ہر جگہ سے لوٹو، پہلے انویسٹمنٹ کرواؤ لوگوں کی اپنی نااہلی کی وجہ سے، جب لوگ انویسٹمنٹ کر دیں تو وہاں سے لوٹنا شروع کر دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کرپشن بھی ہے اور نااہلی بھی ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم کا سیٹ اپ ہے جس میں پیپلز پارٹی بالکل شریک جرم ہے برابر کی ہے، اور جس میں نون لیگ، اور اس وقت تو ظاہر سربراہ جے یو آئی کے صدر تھے، اور اس وقت جو ہے وہ پورا جو ارینجمنٹ ہے جس میں یہ ساری پارٹیاں ایم کیو ایم ٹائپ کی جو بٹن سے چلتی بجتی ہیں، یہ جو پارٹیاں ہیں یہ سب مل کر پاکستان میں بیڈ گورننس کا بھی پورا سسٹم موجود ہے اور کرپشن کا بھی پورا سسٹم موجود ہے۔ لہٰذا اس کو ایکسپوز کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم ایک فیلڈ میں جو یہ زیادتی کر رہے ہیں اس کو ایکسپوز کریں گے، اور میں پاکستان کے عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ کڑنے اور جلنے کے بجائے جینون لیڈرشپ میں میدان میں نکلیں۔ اگر وہ کیوس پھیلے گا، انڈیویجولی لوگ باہر آئیں گے، اپنے طور پر قانون کو ہاتھ میں لیں گے، افراتفری ہوگی اور ملے گا کچھ نہیں، اور جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں اس سچویشن کا بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے آرگنائز طریقے سے، منظم طریقے سے احتجاج اور پوری تحریک، اس کو انشاءاللہ جماعت اسلامی لیڈ کرے گی۔ ہم پرامن اور منظم مزاحمت کے قائل ہیں، اور انشاءاللہ وہ پے آف کرے گی۔ وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کے نتیجے میں ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ تو بس ہم یہی کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں انشاءاللہ ہم 15 تاریخ کو بہت بڑا احتجاج کریں گے، اور وہیں پر ہم پھر آگے کا بھی پورا لائے عمل دیں گے کہ جو اسٹرائک ہے وہ کس دن ہوگی۔ اور اسی طرح سے جب ہم یہ اپیل کریں گے پاکستان کے نوجوانوں سے
پاکستان کی بائکس چلانے والے غریبوں سے اور مڈل کلاس لوگوں سے، طالب علموں سے، بائکیا والوں سے، فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے نوجوانوں سے کہ وہ آئیں اور سڑکوں پر آ کر اپنی بائکس کو بند کر دیں اور سسٹم کو اس کو پرامن مزاحمت سے جام کر دیں. یہ کام اس طرح بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی کال بھی ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ. اب یہ سلسلہ زیادہ نہیں چلے گا. ایک طرف یہ اور دوسری طرف ان کے پروٹوکول دیکھیں. اب سچویشن کیا ہے، میں دو چیزیں ضرور اس پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں کون سفر کرتا ہے؟ 2.5 کروڑ بائکس ہیں. 2.5 کروڑ بائکس میں سے یہ کس کے پاس ہوتی ہیں بائک؟ یہ طالب علموں کے پاس ہوتی ہیں، یہ مزدور کسان کے پاس ہوتی ہیں، یہ مڈل کلاس لوگوں کے پاس، تنخواہ دار لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، یہ بائکیا کا کام کرنے والوں کے پاس ہوتی ہیں. یہ بائکس کس کے پاس ہوتی ہیں؟ یہ جو فوڈ سپلائی کا کام کرتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں. اگر یہ 2.5 کروڑ میں سے اگر 1 کروڑ بھی روز چلے اور 1 لیٹر بھی پیٹرول ایوریج خرچ ہو تو یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو صرف لیوی کی مد میں 500 سے 600 بلین روپیز دے رہے ہیں سال میں. صرف لیوی کی مد میں. کون؟ جو کماتا نہیں ہے، جو ٹیکسیبل نہیں ہے. یعنی جو بائکیا والا بندہ ہے اس سے پوچھیں، جو فوڈ سپلائی والا بندہ ہے اس سے پوچھیں اس کی بچت مہینے میں کتنی ہوتی ہے. 12 گھنٹے بیچارے ڈیوٹی دیتے ہیں اور 40, 50, 60 ہزار روپے نیٹ ان کی آمدنی ہوتی ہے. یہ تو ٹیکس نیٹ میں بھی اس طرح نہیں آتے اور یہ گورنمنٹ کو سینکڑوں ارب روپے دیتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں سینکڑوں مربے رکھنے والے یہ لغاری خاندان یہ کتنا جاگیردار، یہ جو ہمارے وزیر صاحب بنے ہوئے ہیں انہوں نے کتنا انکم ٹیکس ادا کیا ہے. یہ بڑے بڑے جاگیردار، یہ جتوئی، یہ زرداری، یہ مہر، یہ جو بڑے بڑے چودھری جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے، کسان کو مار دیتے ہیں، کاشتکار کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور یہ جاگیردار انہی کی ملیں بھی ہوتی ہیں، انہی کی شوگر مل ہوتی ہیں، پھر انہی کی آئی پی پیز بن جاتی ہیں. جو گنے کا جو بیگاس ہوتا ہے، پھوک ہوتا ہے، اس کے اوپر پلانٹ چلاتے ہیں اور آئل کے پیسے چارج کرتے ہیں. یہ ایک نیٹ ورک ہے پورا ان کا. تو یہ تو اشرافیاں ہیں اور طالب علم کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں. پچھلے سال 600 ارب روپے ادا کیا ہے تنخواہ دار طبقے نے. ان لوگوں نے کیا دیا؟ یہ اپنے قرضے معاف کراتے ہیں اور ایک پالیسی ریٹ طے کر دیا. 1% پالیسی ریٹ بڑھانے سے پاکستان کے قرضے میں 540 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ایک فیصلے سے، 1% بڑھانے سے. تو یہ جو پوری انہوں نے دھندا کیا ہوا ہے یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ 15 تاریخ کو احتجاج کریں گے اور آگے کے جتنے آپشن ہیں اس کو استعمال کریں گے. حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور عوام سے میری درخواست ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر اس پوری جد و جہد میں شریک ہوں. بہت بہت شکریہ. صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کا اتحاد بٹن سے چلنے والا اتحاد ہے، یہ بٹن کس کے پاس ہے؟ بھائی جان میں نے جو عرض کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ بٹن ان کے پاس ہے جنہوں نے فارم 47 کو ایشو کیا تھا. یہ بٹن ان کے پاس ہے جنہوں نے کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر نہیں آنے دیا تھا اور چور ڈاکوؤں کو قبول کیا تھا. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ان پورے رویوں کو دیکھنا پڑے گا نا کہ انہیں چوری کیوں پسند ہے، ڈاکوئی کیوں پسند ہے. ان کو عوام کے مینڈیٹ سے تو تکلیف ہوتی ہے لیکن ایسے سارے مافیاز کو مسلط کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور اچھے بھی بنے رہتے ہیں. تو یہ کیا تماشا ہے اس وقت؟ کراچی کے حالات دیکھ لیں، پوری معیشت پہ ملک کے اثر پڑتا ہے اس کا. اب اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ دبئی کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں یو اے ای کے، اس کے نتیجے میں نیچرلی پاکستان میں انویسٹمنٹ کے امکانات موجود تھے لیکن اس کا جو گیٹ وے تھا وہ کراچی ہے. اس کراچی کا بیڑا غرق اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کے میئر کو اور پورے سسٹم کو مسلط کر کے کیا ہوا ہے. یہی پوچھنا چاہتے تھے آپ، میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ اس کو چلا کے بھی دکھا دیجیے. جی